الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا، اور دین ہمارا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے ڈھونڈے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی۔ پوری دنیا میں عموماً مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ترقی عطا کی ہے۔ اسلامی ممالک موجود ہیں، ان کے پاس حکومتیں موجود ہیں، ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں، دنیا کی ہر مادی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے کسی چیز کی کمی ہمیں نہیں رکھی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، انسان نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملی اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملکی اور فلاحی اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں عموماً دو چیزوں کی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر خصوصاً پائی جائیں اور 100% آ جائے تو پھر مسلمان ایسے ترقی کرے گا جیسے مسلمان 1400 سال پہلے ترقی کیے۔ آج ترقی کے لیے رکاوٹ یہی دو چیزیں ہمیں بن رہی ہیں۔ ایک فرمایا کہ آپسی اتفاق
اور دوسرا ہے امن و سلامتی۔ ان دو چیزوں کی کمی ہمارے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر 100% آ جائے، باہمی اتفاق ہو، مسلمان سب متحد ہو جائے، مسلمان تمام بات ایک بات پر متفق ہو جائے، کوئی ہمارا ایک قومی لیڈر موجود ہو جس کے تحت پہ مسلمان کام کریں، تو اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو پھر دنیا کو ہم راہ پر لا سکتے ہیں، دنیا ہمارے تحت آ سکتی ہے۔ اور دوسرا باہمی اتفاق، اور دوسرا ہے امن و سلامتی۔ ہمارے اندر امن اور سلامتی کی کمی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر کیسے آئیں گی، ہم کیسے اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے دونوں چیزیں مسلمان ہی حاصل کر سکتا ہے، مسلمان ہی ان دونوں کا سبب لے سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی جماعت ایسی نہیں پائی جاتی جو باہمی اتفاق کا سبب ہے، باہمی امن و سلامتی کا سبب ہے۔ اگر دنیا کو ان چیزوں کا سبب دے سکتے ہیں تو وہ مسلمان دے سکتے ہیں اور اسلام دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر دوبارہ متحد ہو جائیں، ہم پھر دوبارہ ہمارے اندر باہمی اتفاق پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر امن و سلامتی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جگہ جگہ اللہ نے اعلان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنین، اے مسلمانوں، تم پست ہمت مت ہو جاؤ، اور اسی طرح تم اپنے آپ کو پست ہمت مت سمجھو، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسے کتاب عطا فرمایا، دین اسلام جیسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی اور تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ تمام ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ چراغ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے لے، دوسری طرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہاتھ میں لے لے، پھر دنیا کو روشنی پہنچا سکتا ہے، دنیا کے اندر اتفاق کا سبب دے سکتا ہے، دنیا کے اندر امن و سلامتی کا پیغام اور سبب دوبارہ دے سکتا ہے۔ سبب پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبب پڑھ پھر شجاعت کا، عدالت کا، عدالت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت۔ تو آدمی مسلمان اگر ان باتوں میں چلا جائے تو پھر یہ دنیا کو سبق دے سکتا ہے، یہ دنیا کا امام اور رہبر اور قوم و مقتدی بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر چیزوں کی کمی، اس لیے ہم دوبارہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں اب ہم کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہم قرآن کریم کو جو اللہ نے ہمیں راہ ہدایت، راہ صداقت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی انہی آیات کے تحت میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہمارے نزدیک اسلام ہی ہے، تو ہم اس اسلام کو مضبوطی کے ساتھ سمجھیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات سے ہو چکا ہوں، اسلام کے معنی کیا ہے، مسلمان کے معنی کیا ہے۔ اسلام اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، سلامتی کے ہیں، جہاں مسلمان ہوگا وہاں سلامتی ہوگا، جہاں مسلمان ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، جہاں مسلمان ہوگا وہاں آپسی محبتیں ہوگی۔ مسلمان سبق دیتا ہے عملی طور پر آپسی محبت کا، مسلمان سبق دیتا ہے آپس میں اتفاق و اتحاد کا۔ جہاں مسلمان ہوگا وہاں رنجشیں ختم ہوگی، وہاں عداوتیں ختم ہوگی، وہاں ظلم ختم ہوگا، وہاں انصاف قائم ہوگا، وہاں دین اسلام کو مضبوط کیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت موجود ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر دیکھیں، اور پھر آپ کی جو شاگرد ہیں، بلا واسطہ شاگرد ہیں، اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے
1400 سال پہلے بھی وہی آپسی اختلافات موجود تھے. دنیا کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی, دنیا کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بات بات پر لڑائیاں ہو جاتی تھی, بات بات پر آپس میں اختلافات ہو جاتے تھے, چھوٹی سی بات پر تلواریں نکل آتی تھی, خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی, لیکن ان کے اندر کوئی بھی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وحی کو لے کر آتے ہیں, قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتوں کو لے کر غار حرا سے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے وادیوں میں آتے ہیں, مکے کے پہاڑوں میں آتے ہیں, مکے کے گلیوں میں آتے ہیں, مکے کے اس چاروں پہاڑوں کی طرف میں, چاروں پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والی قوم جسے ام القری مکہ مکرمہ کہتے ہیں, وہاں کے باشندوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ آیت پیش کرتے ہیں, نبوت کا اعلان کرتے ہیں. کہا کہ اے لوگوں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں محمد رسول اللہ ہوں, میں محمد ابن عبداللہ تھا, اب میں محمد رسول اللہ ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ہدایت پیش کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے پیغام پیش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے زیادہ آپ عملی طور پر جو اخلاق, جو عمل قائم کر رہے ہیں, وہی سب سے زیادہ ہمارے لیے درس عبرت ہے, ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا, جب مکے کی گلیوں میں آپ نے اعلان کیا, آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تو لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے, آپ کو مارا اور آپ پر تماچا لگائے, آپ پر کوئی پتھر ڈال رہا ہے, آپ کے اوپر کوئی مٹی پھینک رہا ہے, آپ کے اوپر کوئی آپ کے چہرے انور پہ تھوک رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جھکا کر لوگوں کے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, بلکہ یہ کہ آپ کی زبان پر ہے یا قوم یا قومی یا قومی انی فریقہم لا یعلمون, اے میری قوم راہ راست پہ آ جاؤ, لیکن تم مجھے نہیں جانتے, میں اللہ کا نبی. یہ پہلا پیغام ہے جو غار حرا سے اتر کر نیچے آیا تھا, مکے کی گلیوں میں آیا تھا. ذرا ہم تصور کریں, اس سے بڑھ کر آج گمراہی موجود ہے, اس سے بڑھ کر ضلالت و گمراہی موجود ہے. 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کی گمراہی تھی, اس وقت میں کیسے حالات تھے, اس وقت میں ان کے اندر کتنی جہالت تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, انسان اور جانور دونوں برابر تھے, انسانیت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. سب یہ انسانوں کی شکل میں حیوان درندے پھر رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, ایک ایک کر کے کوشش اسلام میں داخل ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق تو مسلمان ہو چکے, حضرت خدیجہ مسلمان ہو چکے, حضرت علی مسلمان ہو چکے, حضرت زید بن ثابت مسلمان ہو چکے, اور آپ کے گھر کے افراد پر مسلمان ہو چکے ہیں. یہ چھوٹا سا کنبہ ہے, یہ چھوٹی سی جماعت ہے. سب سے پہلے اسلام آیا, اور اسلام غریب, اسلام اجنبی بن کر آیا, اسلام اس طرح پیش کیا گیا. اس کے بعد لوگ دیکھتے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی زبانی مبارک میں ایک ہی کلمہ ہے اور ایک ہی بول ہے, ایک ہی الفاظ ہے, لا الہ الا اللہ تفلحون, اے ایمان والو کامیاب ہو جاؤ. تو یہ لوگ غور کرتے تھے, چونکہ ان کے اندر جہالت تو موجود تھی, لیکن یہ امن کا سبق ہے, یہ پیغمبر کا سبق ہے, یہ امن و سلامتی کا سبق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے دوستو, جب سبق پڑھانے کے لیے نکلو گے تو لوگوں پر حالات آئیں گے, لوگ تمہیں تھوکیں گے, گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, خلاف سازشیں کریں گے, عداوتوں میں اتر آئیں گے. لیکن جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, جو اللہ کے لیے اصطلاح کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس میں اتر کر کام کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر آتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے, اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے. تو اس لیے ہمیں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو, اس وقت میں ہماری لیے 2 چیزیں بے ضروری ہیں. آج عمومی طور پر پورے مسلمانوں کے اندر, پورے مسلمانوں کے عالم کے اندر اگر کسی چیز کی
کمی ہے تو یہی دو چیزوں کی کمی ہے. ایک آپسی اتفاق. نہ ہمارے اسلامی ممالک تو موجود ہیں لیکن ان میں اتفاق نہیں. ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف سازشیں کرنا. ایک اسلامی ملک دشمن کے ساتھ کھڑا. اگر ایک مسلمان اسلامی ملک اگر دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے تو دوسرے اسلامی ملک اس دشمن کے پناہ گشت کر رہے ہیں. اور یہ اسلامی حالات ہیں. آج اسلامی حالات ایسے ہیں حالانکہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. نہ ہتھیار کی کمی ہے, نہ غذائی کی کمی ہے, نہ کسی بم بارود کی کمی ہے, نہ کسی پیسوں کی کمی ہے, نہ کسی مادی چیزوں کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس تیل کی کمی ہے, نہ کسی اور چیز کی کمی. اللہ نے سب کچھ دیا, سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں, ہم بے وزن ہو گئے. اسی میں دوستو اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر بھی کے ذات تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیزیں قوت پیدا فرمائے. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, وہی آیتیں آج بھی موجود ہیں, وہی وعدے آج بھی موجود ہیں. اللہ کی ذات وہی آج بھی موجود ہے, اللہ کی قدرت آج بھی وہی موجود ہے اور ہمیشہ موجود ہے. بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان کامل ایمان والے ہو جاؤ. اللہ شرط کو دے, اللہ نے شرط بیان, تم بس ہمت نہیں ہوگے, بزدل نہیں بنو گے. کب؟ جب کہ تم مومنین, اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہو. صاحب جلالی نے لکھا ہے کہ مومنین سے مراد مومنین کاملین, کامل ایمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں بزدل نہیں بنائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. اے ایمان والو, جب دشمن سے آپس میں بھڑ جاؤ تو فاثبتوا, سب ثابت ختم ہو جاؤ. یہ ثابت قدم کب رہیں گے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر ہمارا ایمان میں تزلزل آ گیا, ہماری ایمان کی جڑیں کمزور ہو گئی, ہماری ایمان کی بنیادیں ہل کر رہ گئی, تو پھر اللہ کے وعدے نہیں, اللہ تعالیٰ کے وعدے نہیں ہوں گے. اصحاب بدر جو صحابہ تھے 300 جگہ تھے, لیکن ان کا ایمان کامل تھا, ان کا یقین مضبوط تھا, اللہ کی ذات پر ان کا توکل پورا کامل تھا, تو پھر 300 جگہ 1000 پر غالب آ گئے. تو اللہ مادیت کو نہیں دیکھتے, افراد کو نہیں دیکھتے, ہتھیار کو نہیں دیکھتے, بلکہ اللہ دل کی کیفیت, دل کے ایمان, دل کے یقین اور دل کے توکل کو دیکھتے ہیں کہ اگر میرے بندوں کے اندر واقعی ایمان ہو, واقعی توکل ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, فرشتوں کو نزول ہوتا ہے. اس میں دوستوں آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہم کیا کرنا چاہیں؟ تو ہمارے لیے یہی دو کام. ایک, امن و سلامتی کا سبب دیں. ہم مسلمان ہیں, ایک دوستوں ہم مسلمان صرف ہمارا نام الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن الفاظ اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کے اندر, الفاظ مسلمان کے معنی کے اندر جو معنوی اعتبار سے جو مضبوطی ہے وہ پیدا ہے. السلام یسلم اسلاما فهو مسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات کے مودی فرما بتا لگانا, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا, تو یہ اس کا نام ایمان ہے اور اس کا نام اسلام ہے. اور ایمان یہ ایک ایمان امن سے بنا, امن و سلامتی کو پیش کرتا ہے. امن و سلامتی کو ہم پیش کریں لوگوں کے درمیان, تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. حالانکہ نماز اپنی جگہ ہے, روزے صدقہ اپنی جگہ ہے, صدقہ و خیرات اپنی جگہ ہے, لیکن اخلاق ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سرٹیفکیٹ دی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی نے آپ اس عظیم پر فائل. قرآن نے فرمایا, دوسری جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اے نبی جی اللہ کے رحم و کرم سے آپ بڑے نرم دل ہیں, آپ کے اندر لینت ہے, نرمی ہے آپ کے اندر. اگر اس کا برعکس ہو, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت مزاج کے ہوں گے,
آپ کے دل کے اندر سختی ہوگی، آپ کے مزاج میں سختی ہوگی، انفضوا من حولی، صحابہ کو چھوڑ کے بھاگنا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ موجود ہیں، آپ کا جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی اپنی بیویوں کو، بیوہ اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مکی کو، مکرمہ کو، اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی آبائے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہوں نے دیکھا۔ کوئی اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بات آ گئی تو اخلاق پر ایک بات۔ اگر ایک عورت کے دو شوہر، ایک کے بعد دیگر شوہروں کا انتقال ہو، دونوں سے شوہر اکثر انتقال ہو گئے، اس لیے کہ حدیث میں جو فرمایا گیا میاں بیوی اگر آپس میں ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں تو جنت میں بھی وہ آپس میں میاں بیوی رہیں، جنت میں بھی ان کا نکاح باقی رہے گا، وہ آپس میں میاں بیوی رہیں گے بشرطے کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں گئے۔ اب اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے دو شوہر، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ بھی انتقال ہو گیا، اب اس کے دو شوہر ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک طرف عورت کو پڑھائیں گے اور دوسری طرف دونوں شوہر کو پڑھائیں گے، اور اللہ تعالی اس بیوی عورت کو اختیار دیں گے ان دو شوہروں میں سے جسے چاہے تو پسند کر کے جنت میں لے کر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کے دو شوہر ہو تو پھر جنت میں وہ کس کے ساتھ جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے دیں گے، کھڑا کر دیں گے دوسری طرف، اور بیوی کو اختیار دے دیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو شوہروں نے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جائے۔ تو اخلاق کا وزن کتنا ہے؟ اپنے اندر اخلاق پیش ہے، اخلاق کا یہی دوسرا نام ہے امن سلامتی، امن سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ تو ایسے وقت میں میرے دوستو ہمیں کرنا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے اس میسج کو، قرآن کے اس پیغام کو ہم خوب عام کریں اور اخلاق میں پیش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز و طریقہ ہے آپ اسے پیش کریں۔ چونکہ زمانہ جو انتہائی فتنے کی طرف جا رہا ہے بلکہ بڑھ چکا ہے، ایسے وقت میں گزشتہ جمعہ کے بعد آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں جو اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ قسم ہے چڑھتے سورج کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب چھانا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں تو والضحیٰ سے مراد اسلام کا ابتدائی دور ہے، واللیل اذا سجا سے مراد اسلام کا آخری دور ہے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخیہ ہے، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب چھا رہا ہے۔ اب انتہائی دور تاریخی کا ہے، کفر کی تاریخی، فتنوں کی تاریخی، انقلاب کی تاریخی، نہ جانے کیا کیا تاریخیں ہمارے اوپر چھا رہے ہیں۔ بارش آنے سے پہلے، برسات آنے سے پہلے جیسے بادل امٹ آتے ہیں تو اسی طرح آج فتنوں کے بادل ہماری طرف امٹ آئے ہیں، چاروں طرف سے فتنے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چلانوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، امت کے اندر دعوت پیش کریں گے، ہم امت کی چیزوں کو پیش کریں گے، اخلاق کے ذریعے سے اور اخلاق کی سیڑھیوں سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے، آگے چڑھتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمایا، اور حدیث کے اندر فرمایا کہ الاسلام غریب فیسعود غریبا، اسلام اجنبی بن کر آیا تھا پھر دوبارہ یہ اجنبی بن جائے۔ محطہ مالک کے اندر ایک روایت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینے میں آ جائے،
پورا دین پورا اسلام سکڑ کر وہ مدینے میں آیا ہے. پوری دنیا میں ایمان اسلام ختم ہو جائے. ایسے زمانہ آنے والا ہے, ایسے زمانے کے خلیفہ آ چکے ہیں, ایسے فتنوں کا دور ہو چکا ہے. ہر طرف جہالت, ہر طرف فتنے, ہر طرف حالات. تو ایسے وقت میں ہم اسلام کو پیش کریں. تو اس لیے دوستو تو ہم خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو تعلیم دیں. دوسروں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے, قرآن میں کس چیز کی تعلیم ہے. آج اتنی زبردست کتاب ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آج ہمارے پاس میں موجود ہے, اس کو ہم اپنے امت کے سامنے پیش کریں. گزشتہ جمعہ میں اردو کا آخری جو عنوان تھا اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کیا کہ ہم اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو ہم ایک جماعت ہم نوجوانوں کی تیار کریں جن کے اندر وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ, اگر ہمارا نوجوان بچہ اسکول پڑھ رہا ہے, +1 +2 پڑھ رہا ہے, کالج پڑھ رہا ہے, ڈگریاں حاصل کر رہا ہے, یا اسی طرح پی ایچ ڈی یا میڈیکل کی ڈگریاں بھی حاصل کر رہا ہے, تو ساتھ ساتھ ہم ان کو صبح شام ہم ان کو دینی تعلیم کے لیے ہم ان کا انتظام کریں. دن میں جائیں صبح کے 9 سے 4 بجے تک 5 بجے تک کالج جائیں, لیکن صبح میں ایک جماعت ایسی ہو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آ کر وہ مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر قرآن کو سمجھے, دین کو پڑھے, دین کو سمجھے. پھر ایک جماعت شام میں ایسی ہو وہ 1 گھنٹہ آئے, وہ ہماری مسجدوں میں آ کر جو دین کو سمجھے, کتابوں کو پڑھے اور دین کی تعلیم دو. پھر مغرب میں ایک جماعت آئے, عشاء میں ایک جماعت آئے. یہ ترتیب نظام ہم بنائیں. جب تک ہم نہیں کریں گے صرف بولتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا. تو اس کی پورا محلہ ذمہ دار, پورا شہر ہمارے لیے سر جوڑ کر بیٹھے. تو ہمارے پاس ہم اسلامیہ اسکول چلے جائیں, 2,500 بچے ہمارے پاس موجود ہیں. کالج کو چلے جائیں, وہاں 1,500 بچے وہاں ہمارے پاس موجود ہیں. اور لڑکیوں کے کالجوں میں سے وہاں چلے جائیں, وہ ہمارے پاس 1000 بچیاں موجود ہیں. ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں, لیکن ہم چلانے کا طریقہ ہم نے نہیں بنایا. تو ایسے وقت میں ہم ترکیب دیں, ہم بچوں کی فکر کریں کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں. بچے اسکول کے ساتھ ساتھ صبح میں 1 گھنٹہ, شام میں 1 گھنٹہ ان کو بنیادی تعلیم دیں. بنیادی ایک تعلیم جس میں قرآن بھی ہو, حدیث بھی مختصر ہو, عقائد بھی ہو اور بنیادی باتیں ہو کہ ہمارے بچے کو اگر ہم اس طرح دیں گے تو اگر یہ محنت ہم شروع کریں گے تو پھر بھی شاید چند سالوں کے اندر آج ہمارے سامنے ایک نوجوانوں کی جماعت موجود ہے. آج ہم محنت کریں گے ان بچوں پر, اس کا نتیجہ ہمیں 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے گا. نتیجے پر ہم نہیں پہنچنا, نتیجہ تو اللہ لینے والا. کام کرنا ہمارا کام شروع کرنا ہماری ذمہ داری, کام مل جل کر کرنا ہماری ذمہ داری. نتیجے پر ہمارے نتیجے دینے والے اللہ تعالیٰ. واقعہ مشہور ہے, ایک بادشاہ جو جا رہے تھے, ایک گھوڑا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا, جو درخت پودے لگا, چھوٹے چھوٹے پودے لگا. تو بادشاہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ بڑے میاں تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کی نظر نہیں آتا میں تو پودے لگا. اچھا یہ پودے درخت بن کر بڑے ہو کر کب پھل دیں گے, کب آئیں گے؟ جب تک تم رہو گے تم اس کے پھل کھاؤ گے. بوڑھے نے یوں دیکھا, بڑا عقلمند تھا کیونکہ بوڑھوں کو بڑا تجربہ ہوتا. تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے بڑے ہم پر محنت کے نہ ہوتے تو آج ہم پھل نہ کھائیں. میں جانتا ہوں کہ یہ درخت کب بڑھے گا, کب بڑا ہوگا, یہ پھل پھول کب رہے گا, اس کی نتیجہ کب آئے گا مجھے نہیں معلوم, میں کھا بھی نہیں سکتا. لیکن میری بات کی نظر آئے گی, اس درخت کے سائے میں بیٹھیں گے, اس درخت کے سائے سے پھل کھائیں گے, اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے. میں بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے میں درخت لگا رہا ہوں, اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں. اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک لطیفے کے طور پر ہے, لیکن اس کے اندر بہت بڑا سبب ہے. آج ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابر نے ہمارے اس پورے شہر کو بنایا ہے. ہمارے اس شہر کے اندر, ہمارے اس شہر کے وانم باڑی کے اندر اتنے ہمارے اسکول موجود
ہسپتالوں کو قائم کیا، اور جتنے اصلاحی فلاحی کام ہے اور جتنے عوامی کام ہے ان تمام کے لیے مسلم پارٹیاں بنائی گئی، ان تمام کے لیے اسپتال قائم کیے گئے، دینی ادارے قائم کیے گئے، انہوں نے محنتیں کی، آج ہم اس کا پھل آیا ہے۔ آج ہم ان بڑے بڑے کالجوں کے ذمہ دار بن کر آج ہم کام کر رہے ہیں۔ کوئی اسلامیہ کالج کا ذمہ دار ہے، کوئی اسکول کا ذمہ دار ہے، کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کوئی فلاں ادارے کا ذمہ دار ہے۔ کیسے بنے آپ؟ کہ ہمارے اکابر نے تیار کیا تھا۔ آج سے 70-80 سال پہلے وانم پڑھی کی کتاب اٹھا کر پڑھے، وانم پڑھی اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں، ہم وانم پڑھی بیٹھے ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم خود تاریخ نہیں جانتے۔ نظام کیسے بنایا گیا، ایک مدرسے کیسے قائم ہو گئے، ایک گورنمنٹ ہسپتال کیسے بنایا گیا، اور یہ بڑے بڑے اسکول اور کالج ہم جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بنائے، انہوں نے قائم کیے، کبھی ہم جانتے ہیں؟ آج ہزاروں لاکھوں بچے اتنے 50-60 سال کے اندر پڑھ کے کوئی دنیا میں فارغ ہو کر کوئی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمارے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دوستو، کیا ہم اسی کو دیکھ کر ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں؟ مجھے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، میری آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہماری اس وقت میں 2 کام ہیں۔ اس وقت یہ جو ادارے ہیں ان اداروں کو اور ترقی دینا، اس کا تحفظ اور اس کا بقا اور اس کو آگے بڑھانے کی اور کوششیں کرنا، اور کیا کیا زمانے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے محنتیں۔ دوسرا ہماری ذمہ داری ہے کہ نئی چیزوں کو ہم تعلیم، نئی تعلیمی پالیسی جو آج ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، دنیا کی اسٹیج پہ چل رہی ہے، ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، تو ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم۔ تو آج ہمارے پاس 70 مسجدیں موجود ہیں، ہر مسجد میں ہم ایک سینٹر قائم کر سکتے ہیں، ہر مسجد میں سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ نماز ہو گئی، 10 منٹ کے بعد سنت پڑھ کے لوگ چلے گئے، مسجد بند ہو گئی، بس مسجد بند رہتی۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو اذان سے 10 منٹ پہلے مولوی صاحب آئیں گے، پھر مسجد کھولی جائے گی، لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ کیا مسجد صرف نماز کے لیے؟ صرف نماز کے لیے؟ ہاں، نماز کے لیے ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کن کام وہاں کیا جاتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر کیا کیا کام ہوتے تھے؟ صبح سے لے کر شام تک مسجد ہمیشہ بزی رہتی تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے، قرآن کا درس بھی ہوتا، حدیث کا درس ہوتا، فقہ کا درس ہوتا، غیر مسلموں کو دعوت کے کام بھی ہوتے تھے، وہاں سے جماعتیں بھی نکلتی تھی، وہاں سے مجاہدین بھی نکلتے تھے، وہاں سے تمام ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھی۔ اصحاب صفہ بھی وہیں موجود ہیں، صبح سے لے کر شام تک مسجد نبوی کا حق ہم ہر مسجد میں جب تک شروع نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر کام کی۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑی شکایت ہے وہ بھی ہو رہا ہے، 2 منٹ کے بعد ہم ایک بات کہہ کر ہم پیچھے ہٹ جائیں، کہتے ہیں کہ بچے موبائل میں چلے گئے، بچوں کو ہم نہیں کر سکتے موبائل میں لے کے، آپ بچوں کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ ضرور ہے موبائل دینا غلطی ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، یہ 100% غلط ہے، لیکن یہ کہہ کر ہم بچ نہیں سکتے، یہ کہہ کر ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ میں 2-3 مہینے پہلے کہا ہوں کہ ہم اسی موبائل کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو رخ پر رہے، موبائل تو چھین نہیں سکتے، کسی باپ کی یہ ہمت نہیں، کسی ماں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے بچے سے موبائل چھین سکتے۔ آج نہیں ہوگی، ایک تو ہوگی، لیکن جب چھین نہیں سکتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے، تو ہم اسی موبائل کے ذریعے سے ان کا رخ بدلیں، ان کی ذہنیت کو بدلیں۔ موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، آپ ان کے اندر نئی پالیسی ہے اس کو ڈاؤن کر کے دیں۔ اسلامی کتنے باتیں ہیں، اسلامی کوئز ہے، اسلامی معلومات ہے، اسلامی سوال و جواب ہے، اسلامی کلچر ہے، اور اسلامی چیزیں ہیں، تفسیریں بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، فقہ بھی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو دیں۔ بچوں کو اذان دینا سکھائیں، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، بچوں کو نعت پڑھنا سکھائیں، تو رخ بدلیں گے تو یہی موبائل کا استعمال صحیح ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بچوں کے پاس وقت دیں، ماں باپ کی ذمہ داری، بچوں کو سمجھائیں کہ موبائل کیا ہے۔ تو اسے بہرحال انشاءاللہ اس اور وقت کسی بات کو جو آپ کے سامنے بات ہوگی، دوستوں ضرورت اس بات کی ہے، تو آج ہم خاموش بیٹھنے کا وقت اب زمانہ نہیں ہے، تو خود کے اوپر بھی محنت کریں، اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسلوں کو ہم تیار کریں۔
جب تک ہم تیار نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا، ہمارا معاشرہ نہیں بنے گا۔ تو ہم جتنی ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم آئندہ 10 سال زندہ رہے یا نہ رہے، ہم بعد میں رہے یا نہ رہے، لیکن یہ ہمارے نوجوان ہمارے لیے کام کریں گے، پورا ثواب ہم کو ملتا رہے گا، ہمارا نام روشن رہے گا۔ جب جب یہ نوجوان میدان میں آگے بڑھتے رہیں گے تو ہمارے شہر کا نام بھی روشن ہوگا، ہمارے ذمہ دار ہمارے مائندین کا نام بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ جیسے پچھلے ہمارے اسلاف کا نام آج ہم یاد کرتے ہیں اور ان کو اچھے اوصاف کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا اگر ہم نے بھی کام کیا تو ہمارے بعد کی نسل بھی ہم کو یاد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمانی اسلامی جذبہ پیدا فرمائے۔